الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. صدق اللہ مولانا العظیم. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236، جس کے بھی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہاں پر یہ دونوں آیتیں، آیت نمبر 236 اور آیت نمبر 237، یہ تقریباً یہ ایک ہی مضمون کے متعلق ہے. اس میں خاص طور پر طلاق دینے کے بعد عورت کے حقوق شوہر پر کیا کیا عائد ہوتے ہیں، اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کو یہ ذہن میں رکھ کر کے اس کو سننا ہے کہ طلاق جو شریعت میں، مذہب اسلام میں اس کی اجازت یا اس کی گنجائش جو رکھی گئی ہے، وہ انتہائی ناگزیر حالت میں ہے. یعنی بہت ہی ایسی صورت حال پیدا ہو گئی کہ اب دونوں میں اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، یا اس کی اصلاح کی کوششوں کے باوجود اس کے اندر اصلاح نہیں پیدا ہو رہی ہے. تب جا کر کے طلاق دینے کی گنجائش یا اجازت رکھی شریعت اسلامیہ نے. اسی لیے بارہا اس بارے میں یہ علماء فرماتے رہتے ہیں کہ بے وجہ طلاق دینے کی کوشش نہ کرے. بے وجہ طلاق دینا، اس سے بہت بڑے نقصانات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بے وجہ جو طلاق دیتا ہے اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت برسنا شروع ہوتی ہے. یعنی وہ شخص ایک طرح سے ظالم ہے، گھر کو توڑ رہا ہے اور ایک پاکیزہ معاشرے کو وہ غلط معاشرے میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے وہ مجرم ہے. بے وجہ طلاق دینے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک طرح سے مجرم ہے، گنہگار ہے. حدیث پاک میں اور بھی مذمت آئی ہے، اور ان مذمتوں کو اور ان وعیدوں کو اگر سن لیں تو واقعی کوئی بھی جلدی طلاق دینے کی کوشش نہیں کرے گا. حالانکہ پہلے اس بات کا بہت لحاظ ہوتا تھا. عام طور پر جو شریف گھرانے میں طلاق کی بات سن کر کے لوگ ایک دم اچنبھے میں آ جاتے تھے، ارے طلاق! کیونکہ اس کو ایک طرح سے معیوب سمجھا گیا، اور معیوب ہی ہونا چاہیے. یہ تو انتہائی اخیر میں ایسی صورت ہے کہ معاملات بڑے خراب ہو گئے ہیں. عورت کے اندر ایسی بد چلنی یا اس کے اندر اخلاقی طور پر ایسی خرابیاں ہیں کہ اصلاح کے باوجود، صحیح کرنے کے باوجود اس کے اندر اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے. تب تو یہ طلاق کی اجازت دی گئی ہے اور طلاق دے کر کے اس کو علیحدہ کر دیں. لیکن آج کل طلاق کا بڑا ہی غلط استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کی حکومت نے بھی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ابھی بڑا سخت قانون آ گیا ہے. یہ جو 3 طلاق دے دیتا ہے وہ سیدھے جیل میں ہو جائے گا. قانون بن گیا ہے، 3 طلاق دینے والے پر جیل ہے، اور اس کے لیے بڑی سخت سزا بھی رکھی گئی ہے کہ 3 مہینے تک اس کے لیے بیل ہی نہیں ہے. تو یہ حکومت کو ایسا سخت قانون بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حکومت کو یہ اور بات ہے کہ ان کی اپنی الگ سیاست ہے، میں اس کی تعریف نہیں کروں گا. میں یہاں پر اپنے معاشرے، اپنی کمیونٹی سے ایک سوال کرتا ہوں کہ حکومت نے ایسا قانون بنانے پر کیوں اقدام کیا؟
اس کی وجہ ہم بنے، کیونکہ جب طلاق کا غلط استعمال ہونا شروع ہوا، یہ جیسا کہ کئی کلپس ایسی بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات ہو گئی طلاق دے دیے، تھوڑی سی بات ہو گئی طلاق دے دیا، یہ طلاق کا غلط استعمال ہونا شروع ہوا تو ان کو موقع مل گیا، ان کو اپنی سیاست کے لیے موقع ہی چاہیے، کیونکہ وہ کئی اعتبار سے اسلام پر یا اسلامی احکام پر حملہ کرنا ہی چاہتے ہیں، موقع کی تلاش میں۔ موقع ہم نے دیا، اگر ہم موقع نہ دیتے تو ان کو یہ طلاق کا قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ اپنا پرسنل معاملہ ہے۔ اور ویسے بھی کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے دستور اساسی میں لکھا ہوا ہے ہر مذہب کو ان کے پرسنل مذہبی معاملات میں پورا اختیار ہے، جو ان کے مذہب میں احکام ہے اس پر وہ عمل کریں۔ تو جو شریعت کا حکم تھا اس پر عمل کرتے تو پھر الگ سے ان کو قانون بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن شریعت کے احکام کو چھوڑنے کی وجہ سے یا اس کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ایک بڑی سختی ہمارے اوپر آ گئی، اور پھر مزید اس میں انہوں نے ایک مداخلت، یعنی شریعت کے اندر دخل اندازی یہ بھی کر دی کہ اگر طلاق دے دیتا ہے تو جب تک اس عورت کا دوسرا نکاح نہیں ہوگا، یعنی جب تک دوسری شادی وہ نہیں کرے گی اس وقت تک کا اس کا خرچہ دینا اس کے ذمہ لازم ہے، یہ انڈین قانون کے اعتبار سے۔ حالانکہ شریعت میں ایسا نہیں ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب طلاق ہو گئی تو جب تک وہ عدت میں ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ عدت جو ان کے ہے تقریباً 3 یا 3.5 مہینہ، تو اس وقت تک اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، کھانا پینا رہنا جو بھی اس کے اخراجات ہیں ضروریات ہیں وہ شوہر کے ذمہ ہے، اور جیسے ہی عدت ختم ہو گئی اس کا نان و نفقہ خرچہ سب اس کے ذمہ ختم ہو گیا، وہ اپنے راستے یا اپنے راستے۔ شریعت میں بڑا آسانی کے ساتھ یہ چھٹکارا پانے کا حکم دیا گیا تھا ایسی موقع، لیکن جب طلاق کا غلط استعمال ہونا شروع ہوا تو اس میں عورتوں نے مطالبات شروع کر دیے کہ ہمارا کیا سہارا ہے، کہ ہم کو چھوڑ کر کے الگ کر دیے تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو اس کے لیے انڈین قانون میں یہ قانون بن گیا کہ جب تک اس کا دوسرا نکاح نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو خرچہ اس کو دینا پڑے گا، اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو وہاں پر باقاعدہ اس کو خرچہ دیا جاتا ہے، اور اگر نہ مطالبہ کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں قانون بن چکا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ نے جو قوانین ہمارے لیے بنائے ہیں ان قوانین کو اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے، اور جس قانون اسلام کو جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، الحمدللہ دارالافتاء سے فتویٰ لیں تو اسی کے مطابق آپ کو قانون بتا دیا جاتا ہے۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ قانون اسلام کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ قانون اسلام ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا یہ حکم ہے، وہ حکم بیان کیا جاتا ہے، اس کے مطابق آپ عمل کر لیں تو کوئی دقت نہیں، کوئی دشواری نہیں، لیکن اس کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی جب کرتے ہیں تو بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ یہاں اب وہی طلاق دینے کے بعد جو اس کی ذمہ داری ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ پہلے تو آپ کو میں نے یہ تمہید سمجھا دی کہ بے وجہ طلاق دینے کا یہاں پر کوئی حکم ہی نہیں ہے، اور خواتین کے ذہنوں میں بھی یہ بات نہ آئے کہ یہاں تو صرف اور صرف مردوں کو ہی آزادی دی گئی ہے اور مردوں کو اتنا اختیار دیا گیا ہے، ہمارے لیے پریشانیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، عام طور پر اگر دیکھا جائے پورے مسلم کمیونٹی میں طلاق کی شرح کیا ہے، پرسنٹیج کیا ہے، مشکل سے 2% طلاق کی یہ نوبت ہے، یعنی طلاق دینے والے جو معاملات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2% ہیں، باقی سب تو شوہر اپنی بیویوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ساتھ میں ہیں، کوئی طلاق دینا نہیں چاہ رہے، لیکن 2% کو لے کر کے اتنا زیادہ واویلا مچانا کہ اسلام نے مردوں کو چھوٹ دے دی ہے، مردوں کو چھوٹ، ارے کہاں چھوٹ دی ہے، اسلام نے پابند بھی کیا ہے، مذہب اسلام نے ایک دم مردوں کو، شوہروں کو آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جیسا چاہے ویسا استعمال کریں، ان کو اختیار تو دیا ہے مگر پابند بھی کیا ہے، وہ پابندی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور ادھر جو ہے چیخنے لگتے ہیں، اسلام کے خلاف آواز اٹھانے لگتے ہیں، اور ہماری کچھ مسلمان خواتین بھی، ماں بہنیں بھی ان غیر مسلم عورتوں کے آواز میں آواز ملانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری مسلم خواتین جن کو
دین اور اسلام اور شریعت کے متعلق کچھ معلومات ہے ہی نہیں ہے، وہ بھی ان کو جیسا ان کے ذہن میں بھر رہے ہیں ویسے ہی وہ تیار ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے یہاں کی ہماری اس ملک کی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، وہ خالص اسلامی احکام کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے باقاعدہ وہ ضابطے تیار کرتی ہیں اور اس کے لیے ماحول بناتی ہیں اور لوگوں میں فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ آج تک یہی دیکھا جا رہا ہے، ہندوستان میں جو بھی فتنے فسادات ہوتے ہیں اسی دہشت گرد تنظیم کی طرف سے سب اقدام ہوتا ہے۔ اور ابھی حال میں تازہ رپورٹ یہ ہے کہ اسی دہشت گرد تنظیم نے عورتوں کی ایک ونگ بنائی، عورتوں کی ایک باقاعدہ جماعت بنائی، اس میں کتنی مسلم عورتیں بھی شامل ہیں، وہ خالص اسلامی احکام کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، کبھی نکاح کے بارے میں، کبھی طلاق کے بارے میں، کبھی نماز کے بارے میں۔ اب ان کا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہم کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے دیا جائے۔ یہ حالانکہ ان کو نماز سے کوئی شوق نہیں ہے، نماز سے کوئی رغبت نہیں ہے، صرف اور صرف فتنہ کیسے پیدا ہو مسلمانوں میں اور اسلامی احکام کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک باقاعدہ عورتوں کی ٹیم تیار کی گئی ہے اور وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے اخبارات میں آتا ہے تو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، ورنہ باضابطہ ان کو ٹریننگ ہو رہی ہے اور وہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی سب سو رہے ہیں اور جب پانی سر کے اوپر آتا ہے تب اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ابھی سے ہمیں اس سلسلے میں باقاعدہ ان کا رد اور ان کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ اسلامی احکام میں کوئی بھی حکم مسلمانوں پر یا کسی انسان پر ظلم کا کوئی حکم ہے ہی نہیں، ظلم کی کہیں اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی عقل کا کھوٹ ہے، یعنی بد دماغی ہے جو اسلام کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اسلام نے عورتوں کو جتنے حقوق دیے ہیں کسی مذہب میں اتنے حقوق نہیں ہیں۔ اگر آپ پچھلی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور ان کے مذاہب میں، خود ان کے مذاہب میں عورتوں کو کیا حق دیا گیا ہے۔ جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، پہلے تو ان کے یہاں یہ تھا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، مر جاتا، تو اس کو جب جلاتے تھے تو اس کی چتا میں اس کو بھی جلا دیتے تھے۔ یہ ہندوستان کا ماحول تھا غیر مسلموں کے یہاں۔ پھر اسلام جب ہندوستان میں آیا تو اس رسم بد کو ختم کیا گیا، لیکن آج بھی ان کے یہاں جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی شوہر مر گیا، تو پھر اس کی تو زندگی ویسے ہی اجیرن ہو جاتی ہے، کوئی اس سے نکاح ہی نہیں کرتا ہے، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ان کے یہاں بیوہ کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کو تو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسلام نے تو اتنا اس کو حق دیا ہے کہ اگر شوہر کے انتقال ہو جائے تو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور الحمدللہ بہت سارے مسلمان جو ہے وہ بیوہ سے نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ اسلام نے اتنا حق دیا ہے عورتوں کو، اور یہ چیختے چلاتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا، اسلام کے احکام میں ظلم ہے۔ یہ ان کی بد دماغی ہے۔ خاص طور پر مسلم خواتین اور مسلم ماں اور بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھو، اسلام کا مطالعہ کرو، قرآن اور حدیث کو انصاف کی نگاہ سے پڑھو، اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنا بہترین مذہب اسلام ہے۔ اسلامی احکام میں جو خوبی ہے وہ کہیں آپ کو اور نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ باہر ممالک میں ویسٹرن کلچر جو بڑا ہی خطرناک ہے، مغربی ممالک میں، امریکہ، یوروپ وغیرہ میں کتنی خواتین جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہی ہیں، کتنی عورتیں اسلام قبول کر چکی ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ بوکلائے ہوئے ہیں کہ عورتوں میں ایک ایسا ہوا کھڑا کر دو کہ اسلام قبول کرو گے تو وہاں تمہارے لیے بہت بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی دقتیں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، وہاں ظلم کا قانون ہے، یہ تاکہ کوئی جلدی ادھر نہ جائے۔ اس کے برخلاف ہماری مسلم بچیوں میں اسلام کو پڑھنے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کا کوئی ذوق شوق رہی نہیں گیا ہے۔ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت ساری آپ تعلیم حاصل کرتے ہو، ڈگری حاصل کرتے ہو، اس لیے کہ ہم کو جاب ملے یا ہمارا سماج میں ایک سر اونچا ہو، تو جس نام سے آپ کو اللہ نے پکارا اس مذہب کی تعلیمات آپ کو حاصل نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا افسوس ہے۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی بچیوں کو تعلیمات اسلامیہ سے بھی روشناس کرائیں، ان کو بتاتے رہیں،
وقتاً فوقتاً کے اسلامی احکام ایسے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت یہ ہے، اور ازواج مطہرات کی سیرت یہ ہے، ازدواجی زندگی میں اسلام میں کتنا بہترین اصول ہے، یہ تعلیمات اگر انہیں معلوم ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو دعوت دیں گے۔ آیت پاک کا ترجمہ سن لیں، اس میں بالکل آسانی کے ساتھ حکم بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن، تم پر کوئی مطالبہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو۔ یہ اس وقت کا حکم ہے کہ جیسے اگر کسی نے بدرجہ مجبوری طلاق دے ہی دی، کوئی ایسا مسئلہ آیا، کوئی ایسی بات آ گئی کہ طلاق دینا پڑا اور اس نے طلاق دے دی، لیکن یہاں صورت یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دیا ہے اس کو چھوا بھی نہیں، یعنی ان کی کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو، یعنی عورتوں کو، ان کے استعمال، ان کے برتنے کی کچھ خاص چیزیں انہیں دے دو، مطلب ان کو کچھ خرچہ اور ان کے کپڑے، یا ان کو کچھ اتنا سامان دے دیں کہ ان کی دل تسلی ہو جائے، کیونکہ یہاں مہر مقرر بھی نہیں ہے اور مہر کا کوئی ذکر بھی نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں متعہ دینا۔ متعہ دینا شریعت کے احکام میں یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس کو ایک جوڑا کپڑا یا اس کے لیے کچھ نظر کے طور پر کچھ رقم دے دیں اور اس کی دل تسلی کے لیے کچھ سامان دے دیں تاکہ اس کو احساس کم ہو جائے۔ متعوہن، ان کو برتنے کی دو، یعنی متعہ دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو وسعت رکھنے والا ہے اس پر اس کی مقدار، اور جو تنگ ہے اس پر اس کی مقدار، یعنی یہاں آدمی کی کیٹیگری کا حساب کا اعتبار کیا گیا کہ اگر وہ آدمی اچھی حالت میں ہے، اچھی پوزیشن میں ہے، تو اس کو کچھ زیادہ دے دیں تاکہ اس سے دل تسلی ہو جائے، اور اگر کمزور طبقے کا ہے، غریب ہے اور بہت ہی گری پوزیشن میں ہے، دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو وہ اپنی مقدار اس کو کچھ نہ کچھ دے۔ متاعن بالمعروف، یہ حسب دستور کچھ برتنے کی چیز ہے۔ حقا علی المحسنین، یہ واجب ہے بھلائی والوں پر، یعنی ایسی صورت میں کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی اور اس کو چھوا نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگایا، تو اب اس کو طلاق ہو جانے کی صورت میں متعہ، یعنی اس کے استعمال برتنے کی کوئی چیز، نظر وغیرہ پیش کریں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے، تو جتنا مہر ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دیں، یعنی اگر نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا تھا، جیسے کہ عام طور پر مہر مقرر ہوتا ہے کتنا دینا ہے، مہر مقرر ہوا لیکن ملاقات سے پہلے طلاق ہو گئی، یعنی دونوں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بدائی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں جتنا مہر مقرر ہے اس کا آدھا دینا اس پر واجب ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں نصف مہر۔ اور اگر ملاقات ہو گئی، دونوں کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا پایا گیا، تو ایسی صورت میں جتنا مہر مقرر ہے وہ تو دینا پڑ گیا، لیکن یہاں وہ صورت بیان فرمائی گئی کہ مہر تو مقرر تھا لیکن دونوں کی ملاقات نہیں ہو سکی اور بغیر چھوئے اس کو طلاق دے دیا ہے، تو ایسی صورت میں جتنا مہر مقرر کیا گیا تھا اس کا آدھا دینا ہوگا، جیسے اگر 10,000 مہر مقرر ہے تو اس میں سے 5,000 دے دیں۔ فنصف ما فرضتم، جو تم نے ٹھہرایا تھا، جو مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، ہاں یہ کہ اگر خود عورت معاف کر دے، یعنی وہ عورت اگر چھوڑ دے کہ نہیں ہم کو نہیں چاہیے، اس نے معاف کر دیا تو کوئی بات نہیں، یا شوہر جو ہے اس سے کچھ زیادہ بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، جیسے کہ نصف مہر تو شریعت نے مقرر کیا ہے، آدھا مہر، لیکن اگر وہ اچھی حالت میں ہے اس کو کچھ زیادہ ہی دینا چاہے تو بہت بہتر ہے۔ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی وہ شوہر، وہ اس کو زیادہ دے دے تو بہتر ہے۔
وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اے مردو تمہارا زیادہ دینا یہ پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے۔ یعنی ایسی صورت میں اس خاتون کو نصف مہر سے زیادہ دے دینا، آدھے مہر سے زیادہ دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس قدر احساس دلایا گیا کہ یہ تو طلاق کی چلو ایک بات ہو گئی، لیکن اب ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کریں، الزام تراشی نہ کریں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اب اس کی بھی تو باقی زندگی ہے۔ شوہر بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہوا یا دونوں کے گھر والوں میں کوئی جھگڑا ہوا اور اب دونوں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں اور ادھر ہی طلاق ہو گئی، تو اب اس لڑکی کے متعلق شوہر والے کبھی بھی کوئی ذکر نہ کریں، یعنی الزام تراشی نہ کریں کہ ان کے اندر تو یہ خرابی ہے، ان کے اندر یہ برائیاں ہیں، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے یہاں پر سختی سے منع فرمایا گیا۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ کچھ دن ساتھ میں رہے، ساتھ میں مطلب نکاح تو ہوا تھا اور لین دین ہوتا رہا، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ نکاح ہونے کے بعد لین دین رہا، کچھ تحفے ان کے یہاں سے گئے، کچھ تحفے ان کے یہاں سے گئے، لیکن بعد میں کسی بنیاد پر اختلاف ہو گیا اور معاملہ ختم ہو رہا ہے طلاق کی صورت میں، تو ایک دوسرے کے اوپر احسان جو ہے اس کو بھولو نہیں کہ آپ نے تحفہ دیا ہے تو انہوں نے بھی تحفہ دیا ہے۔ جیسا کہ کبھی کبھی اکثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو شادی ہو چکی ہے چند دن رہنے کے بعد جب طلاق ہوتی ہے تو پھر یہاں پر باتیں الگ الگ آنے لگتی ہیں، حالانکہ دونوں کی طرف سے احسان کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے۔ دونوں کی طرف سے احسان کہ جیسے اگر شوہر کہتا ہے کہ ہم نے ان کو یہ دیا تھا، ہم نے ان کو یہ دیا تھا، تو لڑکی کے والد نے یا ان کے گھر والوں نے بھی تو آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اس کا کیوں ذکر نہیں کرتے ہیں؟ تو دونوں کی طرف سے احسان ہوتا ہے، لہٰذا احسان کو نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی اور بھلا چاہنے کو مت بھولو، یعنی اگرچہ الگ ہو رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کا بھلا چاہو، خیر خواہی کرو۔ ٹھیک ہے ہمارا ان کا جم نہیں پایا تو ان کے حق میں کم سے کم دعا کرو کہ اس کا کسی اچھی جگہ نکاح ہو جائے، اس کی بھی زندگی بن جائے، کیونکہ خاص طور پر بچیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک بار طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے زندگی پر ایک بہت بڑا داغ دھبا لگ جاتا ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، کیونکہ ویسے ہی جب تک بچی کی شادی نہیں ہوتی ہے، نکاح نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک ماں باپ بڑے پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں کہ کب ہم اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں۔ ان کو راتوں رات نیند نہیں آتی ہے، اور جب رشتہ آ جاتا ہے اور رشتے کی بات پکی ہو جاتی ہے تو ایک طرح سے اندر سے ان کو ایک بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلو ہماری بچی کا کہیں نہ کہیں جو ہے انتظام ہو گیا۔ پھر وہ باقی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں اور کسی طرح سے محنت مزدوری کوشش کر کے انتظامات کر کے وہ شادی کر دیتے ہیں، اور جب بچی ودا ہو کر کے جاتی ہے وقتی طور پر ان کو غم تو ہوتا ہے، لیکن اندر سے اس بات کی خوشی رہتی ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہو گئے۔ خاص طور پر بچی کے والدین اس بات پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بچی ودا ہو کر کے گئی تو ایک بہت بڑا بوجھ ہمارا ہلکا ہو گیا، کیونکہ جب تک وہ گھر میں ہے ان کو ٹینشن ہے۔ حالانکہ ماں باپ دور نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن سماج میں اور ویسے بھی شریعت کا حکم بھی ہے کہ ان کو بٹھائے رکھنا نہیں ہے، ان کو اچھی جگہ رشتہ کر کے نکاح کر کے دینا ہے۔ تو اگر کہیں رشتہ ہو جاتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے تو بچی کے والدین بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر پھر اس میں کوئی کڑواہٹ آتی ہے، یعنی ان دونوں کے رشتے میں کڑواہٹ آتی ہے، تو پھر ان ماں باپ کو، بچی کے ماں باپ کو ایک طرح سے ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کئی ایسے ہمارے پاس شکایات آئیں کہ بڑی اچھی ہم نے شادی کر دی، جو انہوں نے مانگا سب کچھ دیا، اس کے باوجود ہماری بچی کو وہ صحیح سے رکھنا نہیں چاہتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی ہماری قوم میں ایسا مزاج موجود ہے۔ حالانکہ
جس کی بچی کو آپ نکاح کر کے لائے، یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہماری اب بچی ہو گئی، کہ جس طرح ہماری بیٹی ہے وہ ویسے ہی دوسرے کی بیٹی ہم لے کر کے آئیں۔ خاص طور پر یہ ساس سسر کے لیے کہہ رہا ہوں، سسر کا تو اتنا زیادہ یہ نہیں رہتا، معاملہ دخل اندازی نہیں رہتی ہے، خاص طور پر بہو کے ساتھ ساس کا ظلم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے لیے یہ عبرت ناک میں نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا تو وہ ساس جو اپنی بہو پر ظلم کرتی ہے، سب سے پہلے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، کیونکہ ایک دوسرے کی بچی کو آپ لے کر کے آئے اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ جب ڈھونڈتے ہیں تو ساری چیزیں دیکھ کر کے لاتے ہیں۔ رشتہ تلاش کرتے تو ایسا نہیں اٹھا کے لے کے چلے آئے فوراً بات کرنے لگے، نکاح ہو گیا۔ تلاش کرنے کے لیے کتنی جتن کرتے ہیں، کہاں کہاں معلومات کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں، پاس پڑوس میں پوچھتے ہیں، ان کے رشتہ داروں سے معلومات کرتے ہیں، سب کچھ دیکھ بھال کر کے، اور پھر رشتے کی بات ہونے کے بعد بھی بیچ میں گیپ ہوتا ہے، کچھ لمبا گیپ ہوتا ہے، معلومات کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے اخلاق کیسے ہے، کیا ہے، ساری چیزیں سب پورا دیکھ بھال کر کے نکاح ہو جانے کے بعد، لانے کے بعد اب رویہ بدل جاتا ہے، مزاج ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی بات ہو گئی کہ وہ غیر کی لڑکی ہے اس کے ساتھ ویسے، اور اپنی لڑکی کے بارے میں یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا داماد ہماری لڑکی کے ساتھ ایسا پیش آئے کہ اس کی غلامی کرتا رہے، اور اپنی بہو کے لیے بیٹا اگر تھوڑی سی اس کی طرف توجہ کر لیا تو اب اس کے اوپر برس جائیں گے، یہ تو جورو کا غلام ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بد اخلاقی ہے۔ اسلامی معاشرہ یہ نہیں سکھاتا ہے، اسلامی معاشرہ یہ ہے، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیٹی کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کیا، تو اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا ہے، لیکن وہاں پر ان کے جو اخلاق کا معاملہ ہے وہ تو اللہ اکبر، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دونوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اتنا ہی مقام دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ بیٹی کو حضور زیادہ درجہ دے رہے ہیں اور داماد کو کوئی حیثیت نہیں، یا داماد کو درجہ دے رہے ہیں بیٹی کو نہیں۔ یہاں بہت ہی بہترین موازنہ یا نظم ہے اخلاق کا۔ اس لیے میں خاص طور پر ہمارے مسلم گھرانوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ان کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شکایتیں آتی ہیں کہ ساس کا ظلم بڑھ گیا، ساس کا ظلم بڑھ گیا اور ہماری بچی کو بڑی تکلیف ہے، تو اسی بنیاد پر کتنے جو ہے وہ طلاق کی نوبت آتی ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو طلاق دے دو، یا خلا کی بات کرتے ہیں، طلاق کی بات کرتے ہیں۔ صرف اور ابھی حال میں چند ایسے واقعات کہ شوہر سے کوئی اختلاف نہیں، گھر والوں سے کوئی اختلاف نہیں، صرف ساس سے اختلاف ہے، اور بچی نے کہا کہ ہم نہیں رہنا چاہتی ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، میں الگ رہنا چاہتی ہوں۔ تو اگر ایسی صورت بنے کہ اس کو الگ لے کر کے رہے اور ماں باپ کے ساتھ بھی رہیں تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو بھی عیب سمجھتے ہیں کہ دیکھو ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلا، ماں باپ کو چھوڑنا اس وقت کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر کے بالکل ان کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ ان کا خیال کر رہا ہے، ان سے بات چیت نہیں، یہ چھوڑنا ہے۔ اور اگر صرف اور صرف روم الگ کر دینا، گھر الگ کر دینا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ جب ماں اور بیوی میں اختلاف اور ان دونوں میں جب نہیں رہی ہے تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ماں کا بھی خیال کرے اور اپنی اس بیوی کا بھی خیال کرے۔ یہاں دونوں کے حقوق اس کے اوپر ہیں۔ ماں کا درجہ اپنی جگہ ہے کہ ماں کو وہ زیادہ کچھ بول نہیں سکتا ہے، ادب کے ساتھ پیش آئے گا، لیکن اپنی بیوی کو سمجھاتے ہوئے اگر وہاں پر دونوں میں صلح نہیں ہو پا رہی ہے، دونوں کی جم نہیں رہی ہے، تو دونوں کو الگ الگ رکھے، یعنی بیوی کو الگ لے کے رہے اور ماں باپ کے پاس بھی جاتا رہے، ماں باپ کی جو خدمت ہے وہ خدمت بھی کرتا رہے، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ اسلام نے اتنے سنہرے اصول عطا کیے ہیں، لیکن اس کو استعمال نہ کر کے صرف اپنی انا میں یہ گھر توڑنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ گھر توڑتے ہیں اللہ ان کو توڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رشتہ توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے، یعنی اس کی ترقی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بے وجہ جس نے رشتہ توڑا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے یا خلا لینے پر مجبور کیا ہے، وہ یہ سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آگے کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک تو اس کی آہ اس کو لگے گی کہ جس کا گھر توڑا ہے، جس سے رشتہ توڑا ہے،
وہ تو بیٹھ بیٹھ کر کے روئے گی اور بددعائیں کرے گی، تو اس کو کہاں سے سکون ملے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں مظلوم کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ اور ایک مظلوم کے درمیان جو ہے وہ کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ مظلوم جب بہت زیادہ ظلم سہ سہ کے اللہ کی بارگاہ میں رو کے اگر دعا کر دے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور سارے گھر والے تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی بچی کی آہ کو نہ لیا جائے کہ اس کو توڑ کر کے، خلا دے کر کے، طلاق دے کر کے اس کو ستانا، اس پر ظلم کرنا جائے، وہ اپنا کہیں بھی ادھر ادھر پریشان رہے۔ ہرگز ایسا نہ سوچو، کیونکہ وہ مظلوم ہو گئی تو اس کی بد دعا جو ہے وہ سارے گھر والوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے عائلی مسائل، گھریلو مسائل، خاندانی مسائل کو آپس میں بیٹھ کر کے جو بھی ہو سکے صلح صفائی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے درمیان یہ صلح کی صورت نہیں بن رہی ہے، آپ کی بات کوئی نہیں سن رہا ہے، تو کسی اچھے عالم پیر بزرگ کو سامنے بٹھا کر ان کے درمیان دونوں فریق بیٹھیں اور ان کے ذریعے ان کی نصیحت سن کر کے اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ دونوں کے درمیان صلح پیدا ہو سکتی ہے اور ایک اچھا ماحول بن سکتا ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ آپس میں اختلاف، نفرت، بغض، کینہ نہ رہے، بلکہ محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رہو۔ اس میں برکتیں ہیں۔ میاں بیوی اپنی خوشی کے ساتھ رہیں، ساس بہو خوشی کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، تو اس میں گھر کے اندر برکتیں بھی ہیں، گھر میں سکون ہے، برکت ہے۔ ایک دوسرے کا خیال کریں۔ ایسا بھی ہم نہیں کہا کبھی کہ بہو ہے تو وہ ساس کے اوپر ظلم کرے، کیونکہ وہ بھی اپنے شوہر کی ماں ہے تو اس کو اپنی ماں کا درجہ دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنی ساس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے تو وہ بہت بڑی گنہگار ہے، اس پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی ساس کو وہ ماں کا درجہ ہی دے، جس طرح اپنی ماں کا خیال کرتی ہے ویسے ہی اپنی ساس چونکہ شوہر کی ماں ہے ان کی تعظیم کرے، ان کا احترام کرے، ان کا ادب کرے اور ان کی خدمت بھی کرے، تو اس میں شوہر کو بھی خوشی ہوگی، چلو ہماری ماں کا بھی خیال کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی نظام ہے، اس نظام اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ ما کافی مزیدہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سے جو بھی چھوٹے بڑے جانے انجانے گناہ ہوئے، ان سارے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہمیں ہر گناہ، ہر برائی سے محفوظ فرما، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، صدقات و خیرات اور نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہمارے معاشرے میں جن میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، جھگڑا ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ان ساری چیزوں کو دور فرما، آپس کے اختلافات کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرما، سب کے دلوں میں آپس میں محبت، مودت پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما، ترقی اور روزگار عطا فرما، عزت و سرفرازی، سرخ روئی عطا فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔